سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، یعنی کیسے کون سی صورتیں قرات میں ملایا کرتے تھے، کہ فرمایا کہ معمول یہ تھا کہ آپ شروع سے سورت کی تلاوت فرماتے اور عام طور پر اسے ختم فرماتے، یعنی اس بارے میں بہت سی حدیثیں بھی جو بعد میں آ رہی ہیں بتائیں، یعنی ایسے نہیں کہ کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ ٹکڑے کر کے ختم کر دیا، ایسے نہیں، عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جب شروع کرتے تو شروع صورتوں سے، مثلا کیا ہے والفجر ولیال عشر، مثلا کیا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، مثلا کیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اس طرح شروع کرتے اور درمیان میں کیا نہیں کرتے، ٹکڑا کر کے نہیں جاتے بلکہ اسے مکمل کر کے ہی رکوع میں جاتے۔ یہ ہمارے ہاں بہت کیا ہے وہ قراءت میں ٹکڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بہت لحاظ نہیں کیا جاتا کہ کہاں کیا ہے مضمون شروع ہو رہا تھا کہاں کیا ہے ختم ہو رہا تھا۔ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب نے نماز پڑھی ایک عجمی کے پیچھے، تو امام صاحب نے سورہ یوسف تلاوت شروع کی اور انہوں نے وہاں تک ذکر کیا جہاں لوگ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کیا ہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں آ کے انہوں نے کھڑایا اور اس کے بعد دوسری رکعت میں کوئی دوسری سورت پڑھ لی اور نماز ختم کر دی۔ تو وہ عربی نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے دراصل کنویں میں تو حضرت یوسف کو ڈال دیا لیکن اٹھایا نہیں، آپ نے کیا درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے، مضمون مکمل ہی نہیں ہو رہا تھا، اگلا مضمون بھی مکمل کرتے تو اس میں اٹھانے کا بھی ذکر ہوتا۔ تو اس طرح کیا ہے بے ترتیب لینا اور بے ترتیب چھوڑنا یہ ہمارے ہاں بہت معمول ہے، کیونکہ اصل میں ہم معنی نہیں سمجھتے ہیں نا جی قرآن کے، ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں نا، اس واسطے ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مضمون کیا چل رہا ہے، مضمون مکمل ہو کے رکوع کو جانا یہ بہترین ہے۔ تو اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر سورت کو رکوع اور سجود سے اس کا حصہ دو، یعنی ہر سورت کو رکوع اور سجود سے اس کا حصہ دو، یعنی مطلب یہ ہے کہ رکوع جب جاؤ گے تو اس کا اپنا حق دے کے جاؤ، درمیان میں نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک سورت ایک رکعت میں پڑھو، یعنی چھوٹی مختصر کیوں نہ، لیکن ایسا ہو کہ وہ مکمل ہو جائے، ایسے نہیں کہ بات کہیں سے شروع ہوئی اور کہیں ختم کر کے پھر دوسرے طرف سے کوئی اور ٹکڑا پڑھ لیا۔ یہ ترتیب بندی ہونی چاہیے۔ یہ دراصل کیا ہے اس وقت ہی ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، مضمون کم از کم سمجھ کر پڑھیں گے۔ اچھا